الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں حیات اور زندگی عطا فرمائی. آج بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو صحت مند زندگی کے لیے اور چین کی سانس لینے کے لیے تڑپتے ہیں، مگر خالق کائنات نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے کہ ہم سانس لیتے بھی ہیں تو راحت کے ساتھ اور چھوڑتے بھی ہیں تو راحت کے ساتھ. حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو جو زندگی عطا فرمائی، یہ اس کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. زندگی کا لطف کیا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھیے جو زندگی کے لیے تڑپتے ہیں. اور زندگی کا مزہ کیا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھیے جو موت کے بستر پر بڑی گھٹن اور مشکل کے ساتھ سانس لیتے ہیں. اور زندگی کا مزہ کیا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھیے جو خوف کے سائے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. خالق کائنات نے ہمیں چین کی زندگی عطا فرمائی. کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے راحت کی زندگی عطا فرمائی. کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ حاضرین، جہاں اللہ کی اور نعمتوں کی ناقدری لوگ کیا کرتے ہیں، وہیں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی کی بھی ناقدری کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ سب سے بنیادی اصول یہ ہے: زندگی دینے کی قدرت اللہ کی ہے، لینے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے منشے کے بغیر نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے. سب کی سانسیں قدرت الہی کے قبضے میں ہیں. وہ چاہتا ہے تو سانس روکتا ہے اور وہ چاہتا ہے تو سانس جاری فرماتا ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہی نہیں، ہر چرند پرند حیوان کو بھی زندگی عطا فرمائی. تو ایک چھوٹی سی چیونٹی کیوں نہ ہو، ناحق اس کی بھی زندگی لینے سے یا اسے موت کے گھاٹ اتارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اب غور کریں کہ ناحق کے ایک مومن مچھر اور چیونٹی کو نہیں مار سکتا، تو پھر وہ کسی انسان کو کیسے مار سکتا ہے؟ آج اکثر یہ دیکھا جاتا ہے معاذ اللہ کہ آئے دن قتل کے واردات نیوز چینلز میں، اخبارات میں لوگوں کی زبانی ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتی. کتنے افسوس کی بات ہے
ایک مسلم معاشرہ جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں، جنہیں پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی، زندگی کی اہمیت اسلام نے بتائی، خود آرام سے جینے، اوروں کو چین سے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ دین اسلام نے اہل ایمان کو عطا فرمایا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کوئی انسان کی جان لے لے، کوئی مسلمان کسی انسان کو قتل کر دے؟ حاضرین کرام، افسوس ہمیں اس بات کا ہونا چاہیے، غیر بھی جو کام نہیں کر رہے، آج مسلمان ایسے بڑے گناہوں کے کرنے میں شرم تک محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ان وجوہات پر ہم غور کریں گے تو یہ بے راہ روی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، قتل و غارت گری کا جو بازار گرم ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے تربیت سے منہ پھیرنا۔ آج مسلم گھرانوں میں بچوں کی تربیت کا ماحول ختم ہو چکا ہے۔ مان لیجئے کہ پچھلے قریب 30-40 سال پہلے جو تربیت کا ماحول ختم ہو گیا، اس کا برا انجام آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حاضرین، ماں باپ کی اہم ترین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیں، بعد میں سب کچھ بنائیں۔ پہلے مسلمان تو بنائیں کہ میرے بچے مسلمان بنے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ کیسا مسلمان کہ جو معاذ اللہ کسی کا گلا کاٹ دیتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان جو کسی مسلمان کی زندگی چھین لیتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان جو کسی کو قتل کر دے کر اس کے بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے؟ اور یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو کسی کا قتل کر کے اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیتا ہے، ماں باپ کو بے سہارا بنا دیتا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ جس انسان کی پرورش کرتے کرتے ماں باپ اسے 30, 40, 25, 20 سال تک اس عمر تک لائے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیج تھا، پودا بنا، درخت بنا، پھول لگے، پھل بنے، سایہ دار ہوا اور اسے کاٹ دیا گیا، تو بیج ڈالنے والے کو کتنی تکلیف نہیں ہوگی؟ تو غور کریں، کسی ایسے انسان کا قتل کر دیا جائے تو ان ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر بچوں کی تربیت کی تھی، ان کے بڑھاپے میں سہارے کے قابل بنایا تھا۔ پھر ان بچوں کو کتنی تکلیف ہوگی جو باپ کے سائے کے لیے تڑپتے ہوں گے، ترستے ہوں گے۔ گلی کوچوں میں کوئی باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے تو یہ بچے بھی تڑپتے ہیں انہیں دیکھ کر کہ میرا باپ بھی ہوتا تو میرے ساتھ ایسے ہی لاڑ پیار کرتا۔ کیا قاتل کو، قتل کرنے والے کو ان بچوں کی آہ نہیں لگے گی؟ ماں باپ کی بددعا نہیں لگے گی؟ بیوی کی آہو پکار کی وجہ سے اس کی زندگی برباد نہیں ہوگی جو قاتل ہے؟ حاضرین، آج کون سمجھائے ان بیچاروں کو جو ناحق کے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں؟ چھوٹی سی بات پر قتل ہوتا ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ جو بدتمیزی کا بازار گرم ہے، اس کی بنیادی وجہ بچپن سے تربیت کا صحیح نہ ہونا ہے۔ تو حاضرین، ماں باپ صرف ان کو نہیں کہتے جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق آزادی دیتے ہیں۔ ماں باپ صرف وہی نہیں ہوتے، ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو اسے یہ تک سکھاتے ہیں کہ ناحق چیونٹی کو بھی نہیں مارا جاتا، ناحق مچھر کو بھی نہیں مارا جاتا۔ پھر انسان تو انسان ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔
اور اس کے ساتھ اگر کوئی مومن کو قتل کرتا ہے معاذ اللہ، پھر اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے آپ اندازہ کیجئے۔ اسلام میں یہ اہم ترین بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کافر اور مشرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنے والا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننے والا، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ خالق معبود ماننے والا، کافر اور مشرک، یہ ایک ایسا شخص ہے یا ایک ایسی یہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا اگر چاہے، اس کی مرضی ہے، سب کو بخش دے گا، مگر کافر مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ قانون ہے اسلام کا۔ اب اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ دوسرا وہ قاتل جو قتل کرنے والا ہے، ناحق کسی کی جان گنوا دیتا ہے، مار دیتا ہے، قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جو قاتل ہے وہ جان بوجھ کے اگر کسی مومن کا قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، ہمیشہ اسے دوزخ میں رکھے گا، اور اس کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ یعنی ایک کافر مشرک کے لیے لعنت کہی جاتی ہے، دین اسلام میں کسی مومن کو لعنت کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹوں پہ لعنت، دھوکے بازوں پہ لعنت، مشرکین پہ لعنت، ایک شخص کا تعین کر کے لعنت کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن خالق کائنات جو لعنت مشرکین کے لیے ہے وہ لعنت قاتل کے بارے میں فرماتا ہے۔ جو دوزخ کا عذاب ہمیشہ کا مشرکوں کے لیے ہے وہ عذاب دوزخ ہمیشہ کا قاتل کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اور اللہ نے جہاں کافروں کے لیے فرمایا ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مومن کا قتل کرنے والا ایسا ہے کہ اس کے لیے بھی ہم نے تیار عذاب کر رکھا ہے۔ یعنی مشرک کے لیے جتنی وعیدیں سنائی گئی قرآن مجید میں، قاتل کے لیے بھی وہ سب وعیدیں موجود ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو آدمی کسی مومن کا جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خَالِدًا فِيهَا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر فرمایا وَلَعَنَهُ، اللہ نے اس کے لیے لعنت فرمائی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حاضرین اب غور کریں، قتل کتنا بڑا گناہ ہے، جس کے لیے لعنت کا ذکر ہے، جس کے لیے عذاب تیار کرنے کا ذکر ہے، جس کے لیے ہمیشہ کے دوزخ تیار ہونے کا ذکر ہے، ہمیشہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ یہاں علماء کرام ایک اہم نقطے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بزرگان دین علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں صرف کفر اور شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ کفر اور شرک ہے جس کی وجہ سے کافر اور مشرک کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رکھا جائے گا۔ باقی کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ گار کو ہمیشہ دوزخ میں رکھا جائے، خواہ جھوٹ ہو، دھوکہ بازی ہو، دغا بازی ہو، بے نمازی ہو، کوئی بھی عمل، اس عمل کی وجہ سے دوزخ کا عذاب ضرور ہے مگر ہمیشہ کا عذاب نہیں ہے۔ لیکن قاتل کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ کا عذاب، یہ کیا بات ہے، یہ کیوں؟ ایک طرف قانون اسلام، ہمیشہ کا عذاب صرف کافر مشرک کے لیے، کسی مومن کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کا عذاب۔ جتنا گناہ کیا اس کے مطابق رب نے جو سزا مقرر فرمائی، جتنی مدت دوزخ میں رکھنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا، اس کے مطابق اسے گناہ کے مطابق رکھا جائے گا دوزخ میں، اگر وہ مومن ہے کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ لیکن قاتل کے بارے میں کیوں فرمایا کہ وہ مومن بھی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں دراصل جو قاتل ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ اگر کوئی کسی کا قتل کرے تو اسے پھر کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو توبہ کی توفیق نہ ہو تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ وہ ہمیشہ کا دوزخی ہوگا، توبہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مومن کو قتل کرے گا تو اسے جائز سمجھ کے کرے گا، ناجائز سمجھتا تو کرتا کیوں؟ اس کے دل میں یہ ولولہ پیدا ہوتا ہے معاذ اللہ
کہ اس کو مارنا تو اب جائز ہے نعوذ باللہ، تو کسی مومن کے قتل کو کوئی جائز سمجھے تو کفر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ قاتل ہمیشہ کا دوزخی۔ حاضرین کرام، یہ آیت کریمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمیں اکثر دیکھنے سننے کو ملتا ہے، معاذ اللہ بڑے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گریبان پکڑتا نظر آتا ہے، ایک مومن دوسرے کو گالی دیتا نظر آتا ہے، ایک مومن دوسرے کو اذیت دیتا نظر آتا ہے۔ جو تکلیف خود برداشت نہیں کرتا وہ کسی مسلمان کے لیے برداشت کرتا ہے۔ تکلیف تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف تو نہیں دینی چاہیے۔ ایمان تو یہی سکھاتا ہے، اسلام تو یہی سکھاتا ہے، انسان تو خیر انسان ہے، ناحق کے کسی چڑیا کو مارنے سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے، ناحق کے چیونٹی کو بھی مارنے سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے۔ ہم آگے آپ کو احادیث شریف سنائیں گے، یہ مختصر سی تھوڑی باتیں ہم نے وضاحت میں آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ تو حاضرین، جب جو مومن کسی مومن کو مار نہیں سکتا، ایک حیوان کو مار نہیں سکتا، وہ کافر کو بھی نہیں مارے گا، مشرک کو بھی نہیں مارے گا۔ اب باقی دوسرا پہلو کچھ اور ہے کہ کوئی آپ کے جان پہ آ جائے، آپ کو مارنا چاہے تو اپنا بچاؤ کرنا یا کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے، وہ دوسرا پہلو ہے۔ لیکن احادیث پاک میں قتل کرنے والے کی جو وعید آئی ہے، جو مذمت آئی ہے، میں تفصیل میں گئے بغیر آپ کو احادیث شریفہ سناؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جو آدمی ہم مسلمانوں پر اپنا ہتھیار اٹھاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے نہیں۔ اب بولیے، مارنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ہتھیار بھی کوئی اٹھاتا ہے کسی مسلمان پر، سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو میری امت پہ ہتھیار اٹھائے، بخاری وغیرہ کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، یعنی ہتھیار بتا کر دھمکی نہ دے کہ دیکھ ماروں گا اس سے، ہتھیار سے ڈرانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کا اشارہ نہ کرے۔ مارنا بڑی بات ہے، اشارہ کرنے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ فِي يَدِهِ، کیونکہ یہ ہتھیار سے اشارہ کرنے والا نہیں جانتا کہ نہیں معلوم کب شیطان اس کے ہاتھ سے یہ ہتھیار چھین لے اور اس کے بھائی کو مار دے۔ یعنی مومن ارادہ نہیں کرتا، مگر شیطان اتنا بدماش ہے کہ وہ اسے اکسائے گا، ابھارے گا کہ اب ہتھیار اٹھایا ہی ہے تو مار کیوں نہیں دیتا، ہزار قسم کے اس کے فائدے دنیا میں اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ آدمی جوش میں جذبے میں آ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے گا، دماغ پر شیطان سوار ہو جائے گا تو پھر مارے گا، اس کے بعد زندگی پر افسوس کرے گا۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے ہتھیار بھی مت اٹھاؤ، ڈرانے دھمکانے کے لیے جوش میں آ کر نہیں ماروں گا، نہیں صرف ڈراؤں گا۔ آپ کہاں ڈرانے کی بات کرتے ہیں، شیطان تو آپ کا کام تمام کر دے گا۔ تو ارشاد فرمایا پیارے آقا نے فرمایا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی قتل کرنے والا دوزخ کے گڑھے میں نہ گر جائے۔ چاہتا نہیں تھا مگر شیطان نے اکسایا، قتل ہو گیا تو اب اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی، دوزخ کے گڑھے میں کہیں نہ گر جائے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، کنز العمال میں ہے، سیاہ ستہ میں اور روایتیں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے۔ میں زیادہ احادیث آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا جو ہم نقل کر کے لائے ہیں، تاکہ پیارے آقا کے کلام سننے کی برکت بھی ملے، احادیث پاک کا فیض بھی ملے، اور ہمارے دل میں ذرا خوف بھی پیدا ہو، ڈر بھی پیدا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہم سے کوئی عمل نہ ہو جائے۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین، ارشاد فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان رجلا مر فی المسجد باسہم، کہ ایک صحابی مسجد میں چند نیزے لے کر آئے، تیر نیزے وغیرہ جو ان کے ہاتھ میں تھے وہ لے کر آئے، اور ایسا لے کر آئے کہ اس کے جو پھل ہوتے ہیں، پھل کا مطلب نوکیلا حصہ جس کو چبونے سے جان چلی جا سکتی ہے، زخم آ سکتا ہے، خون بہتا ہے، تو وہ نیزے
جو بھالا نما ہوتے ہیں ان پہ جو پھل ہوتے ہیں وہ کھلے تھے، بند نہیں تھے۔ تو ایسے نیزے لے کر ایک صاحب مسجد میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ تم اپنے نیزے کے پھلوں کو بند کرو، اس کے نوکیلے حصے کو بند رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو دھکا نہ لگ جائے اور ان کی رگ نہ کٹ جائے، ان کی موت نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کی بات فرما رہے ہیں، کوئی مارنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ اس زمانے میں پچھلے دور میں، جیسا کہ آج ہمارے ہندوستان میں بھی ایک خاص قوم ہے، وہ اپنے پاس ہمیشہ چھری، چاقو، ہتھیار رکھتے ہیں، حکومت سے اجازت بھی ان کو ہے۔ تو اس زمانے میں، پہلے زمانے میں ہر ایک مومن کے پاس ہتھیار رہتے تھے، ہر آدمی کے پاس رہتے تھے، مومن ہی اس میں کوئی خاص نہیں ہے۔ اپنے بچاؤ کے لیے رکھتے تھے، ضرورت کے کاموں کے لیے رکھتے تھے، کوئی پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے رکھتے تھے، بعض اوقات جس جانور کے ساتھ جاتے تھے اس جانور کو اونچے پیڑ سے پتے وغیرہ پھل گرانے کے لیے نیزے رکھتے تھے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے رکھتے تھے، بہت ساری وجوہات تھی، اپنے کام بنانے کے لیے نیزے وغیرہ رکھا کرتے تھے۔ تو وہ مسجد میں جب لے کر آئے اور اس کے نوکیلے حصے کھلے تھے تو سرکار نے فرمایا انہیں بند کرو، کہیں غفلت میں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو غور کریے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نیزوں کے نوکیلے حصے کو بند کرنے کا حکم فرماتے ہیں احتیاط کی خاطر، پھر بے احتیاطی کے ساتھ کوئی اپنے ساتھ ہتھیار رکھے کسی کو ناحق قتل کر دے تو کتنا بڑا گناہ گار نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کسی مومن کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، مومن کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل لوگوں نے عبادت سمجھ رکھا ہے معاذ اللہ، زبان کھلی تو گالی، کچھ لکھے تو گالی، اب سوشل میڈیا تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لوگ اسی لیے جوائن کرتے ہیں کہ دل بھر کے گالیاں دیں، کیونکہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسے لوگ پہلے پیچھے گالیاں دیتے تھے، اب اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے وال پہ یا اس کی آئی ڈی پہ گالیاں دیتے اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کسی مومن کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب کیا؟ وہ آدمی جو گالی دیتا ہے دوزخ کا مستحق ہے، توبہ نہیں کرے گا تو معافی نہیں ہوگی، دوزخ میں ضرور جائے گا۔ اب کون سے گناہ سے توبہ کریں گے؟ یاد رہے گی تو نا، اتنے گناہ کرتے ہیں کہ کیا کرے تھے یاد ہی نہیں ہے تو کیا توبہ کریں گے؟ نہیں معلوم کتنے گناہ لا علمی میں ہو رہے ہیں اور توبہ کی تو توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی وہ بھی آگے حدیث پاک میں عرض کروں گا۔ تو سرکار نے فرمایا کسی مومن کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو مومن کو مار دینا، اس کو قتل کرنا کفر ہے، یعنی قاتل کافر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا قتل کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب وہ قتل کر دیتا ہے تو ہر گناہ اور شرک کفر کا کام اسے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک کو قتل کر دیا، گویا کہ اب وہ کفر کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ سیدھا پہنچے گا کفر کی طرف۔ تو قاتل آگے جا کر کیا بنے گا؟ حضور نے وہ فرما دیا وقتالہ کفر، کہ کسی مومن کو قتل کر دینا کفر ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، جب دل چاہا کسی کو مار دیے، کسی کو قتل کر دیے۔ زندگی اللہ نے دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی کرے، اس کی تخلیق میں دخل اندازی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ تو حاضرین کرام اور حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، اے لوگو، اے ایمان والو، میرے بعد تم کہیں کافر نہ بن جاؤ۔ تعجب ہوا صحابہ کرام کو کہ ایمان لانے والے کافر کیسے ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی گردن جو مارتے ہو، ایک دوسرے کو جو قتل کرتے ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کافر بن جاؤ گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا، آج لوگوں نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ سائیکل کے پنچر بنانے میں دیر کر دیا، اس کو مار دیے، پڑوسی سے تھوڑی تکلیف ہو گئی، اس کو مار دیے، بھائی جائیداد میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے، اس کو مار دیے۔ اب اس سے بڑھ کے نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک حد ہو گئی جہالت کی، لو میں فیل ہو گئے، مار دیے۔ یہ کیا بازار گرم کر رکھا ہے؟ انسان ہے یا حیوان بن چکا ہے؟ حیوانیت شرم کر رہی ہے آج انسان کے کاموں سے۔
حاضرین، ہماری ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی تربیت کریں، بڑوں کو سمجھائیں، ایسے ماحول میں ہی نہ رکھیں جہاں بے حیائی ہوتی ہے۔ بے حیائی تو اتنی عام ہو چکی ہے، کوئی کس سے بھی چیٹنگ کر لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، فوٹوز رکھ لیتا ہے، اپنی فوٹو بھیج دیتا ہے، لڑکیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کو تو فیشن سمجھ رکھا ہے، کوئی نہیں کرتا تو اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ بے حیائی کے بازار سے اپنی بچوں کو بچائیے، سوشل میڈیا سے روکیے اپنے بچوں کو، ورنہ آج ہم یہ جو ماحول دیکھ رہے ہیں کہیں اس سے بڑھ کر ماحول نہ آ جائے، خراب نہ ہو جائے اس سے زیادہ ماحول۔ اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے، اکیلے بیٹھنے نہ دیجیے، اکیلے کہیں جانے نہ دیجیے، اکیلے سونے نہ دیجیے۔ بچوں کو باپ ماں اپنے پاس رکھنا چاہیے، بچوں کا دامن چھڑانے کی کوشش نہ کریں، بچوں کو دامن سے لپیٹ کے رکھیں، کیونکہ بچے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، ماں باپ کے اوصاف، ماں باپ کے اخلاق پائیں گے، ماں باپ کی محبت پائیں گے۔ محبت سے دور ہو گئے تو کیا کریں گے؟ غیروں کی محبت میں، منحوسوں کی محبت میں پڑ جائیں گے۔ اور ماں باپ اپنے پاس اپنے بچوں کو اپنی تربیت میں رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ماں باپ کے دل میں خدا کی رسول کی محبت ہے، بچوں کے دل میں بھی اللہ رسول کی محبت آئے گی۔ تو اپنے بچوں کو اپنے گلے سے لگا کے رکھیے، غیروں کے ڈورے پہ، غیروں کے دامن میں مت ڈالیے، ورنہ آج یہ جو ماحول دیکھا جا رہا ہے قتل و غارت گیری کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے خطرناک ماحول نہ ہو جائے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے، اللہ حفاظت کرے انسانیت کی، کہ بیٹا کہیں اپنے باپ کو نہ مار دے، کیونکہ خون بہانا جب آسان ہی سمجھ لیا ہے تو اسے کیا پرواہ، اسے کیا مطلب کہ کس کو مار رہا ہے، دنیا، دولت، حرص، خواہش کی خاطر نہیں معلوم کیا کیا کرے گا۔ تو حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرنے والا کفر کے راستے پہ چلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی گردن ماریں گے تو کافر نہ بن جاؤ۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، دنیا ختم ہونا جتنا تعجب کی بات ہے، اور دنیا جب ختم ہو جاتی ہے تو کتنے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں جیسا کہ آسمان زمین ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، پہاڑ روئیوں کی مانند اڑتے نظر آتے ہیں، زمین سے آسمان سے پانی ہی پانی بہتا رہتا ہے، ہر آدمی سہارے کو ڈھونڈے گا مگر اسے سہارا نہیں ملے گا، سورج اس کے سر پر ایک نیزے سے بلندی پر ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بدبو سے پریشان ہوگا۔ ایسی کیفیت جب دنیا ختم ہونے کو آتی ہے تو یہ حال ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مومن کو قتل کرنا دنیا ختم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دنیا جب ختم ہوتی ہے، قیامت جب آتی ہے تو جو منظر ہوتا ہے، جو ہولناکی ہیبت تاری ہوتی ہے، اس سے زیادہ بڑا اور اس سے زیادہ ہولناکی اللہ کے پاس یہ ہے کہ کسی مومن کو قتل کر دیا جائے۔ کیا یہ احادیث پاک آج ان لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے جو قتل کو اپنا پیشہ سمجھ رکھے، جو قتل کرنے کو اپنی عادت سمجھ رکھے، جو کسی کو ڈرانے دھمکانے کو اپنا ہنر اور فن سمجھ رکھے؟ یہ حیوانیت ہے، درندگی ہے، بھیڑیا پن ہے جو انسان کبھی نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو، بھائی سے مراد انسان، بھائی سے مراد مومن، بھائی سے مراد اپنا سگا بھائی، خواہ کوئی بھی ہو، سرکار نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کو اشارے سے بھی ڈراتا ہے ہتھیار لے کر، تو وہ دونوں، یعنی جو مارنے والا ہے جو مرنے والا ہے، دونوں کے متعلق فرمایا حضور نے کہ وہ دونوں جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی لڑنے کے لیے آستین چڑھا کے جو لوگ آ جاتے ہیں، کیا کر لے گا میں دیکھ لوں گا، ہاں ایسا بولے گا میں دیکھ لوں گا، تو یہ لڑائی کے لیے جو تیار ہو کے نکلتے ہیں، کہاں کی تیاری ہے جناب، کہاں اٹھ رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہا ہے میں فلاں کو ماروں گا۔ حدیث پاک یہ کہتی ہے تو جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، کنارے پہ کھڑا ہے، ادھر ہتھیار اٹھایا بس ادھر جہنم میں گر گیا۔ تو وہ دونوں جہنم کے گڑھے پر، جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ دونوں کیوں؟ مارنے والا سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم کے کنارے پر ہوگا، مرنے والا کیوں؟
مرنے والا اس لیے کہ وہ بھی تو مارنا چاہتا ہے، وہ بھی تو مارنا چاہتا ہے، اسی لیے تو لڑائی کے لیے تیار ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مارنے والا اپنی طاقت کو استعمال کر لیا، اسے مار دیا، یہ نہیں مارتا تو یہ مارتا، تو مطلب لڑائی کرنے والے دونوں برے ہیں، مقتول بھی برا ہے، قاتل بھی برا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قاتل زیادہ برا ہے۔ ہاں، مقتول اگر مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جو مر چکا ہے وہ اگر کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو وہ بے قصور ہے۔ تو بہرحال لڑائی کرنے والے، جھگڑا کرنے والے دونوں جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں، نہیں معلوم کب جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حاضرین، اس کے بعد اور ایک حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مگر اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں مرے، اور اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا جو کسی مومن کا قتل کر دے۔ قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور حاضرین، اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنے ہتھیار سے کسی مومن کی طرف ڈرانے کے لیے بھی اشارہ کرے تو ساری دنیا کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، جس کے دل میں رب کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، اے مومن تو اس مومن کو ڈراتا ہے۔ دنیا بھر کے سارے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہوا؟ رحمت سے دور، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ شیطان سے قریب ہو گیا۔ اب شیطان سے قریب ہونے والے کے گھر میں نہ برکت آئے گی، نہ اس کی زندگی میں برکت آئے گی، نہ وہ صحت مند رہ سکتا ہے، نہ اس کے دل کو چین مل سکتا ہے، نہ اس کے گھر میں راحت آ سکتی ہے۔ تو ایک قتل کا ارادہ انسان کی زندگی میں کتنی مصیبتیں لاتا ہے۔ اسی لیے حاضرین، جھگڑے کی بات ہی نہیں کرنا چاہیے، برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، برداشت کر لیں، مصیبتیں ٹل جائے گی، خواہ کتنا برا پڑوسی کیوں نہ ہو، برداشت کر لیں، پیار محبت سے سمجھانا ہے تو سمجھا لیں، ورنہ ہم اپنا راستہ لے لیں، اسی میں ہمارے لیے سلامتی ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا جہنم کے 70 حصے بنا دیے گئے، قسمت النار 70 جزءا، جہنم کے 70 حصے بنا دیے گئے جو کسی کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود نہیں مارتے، کسی کا قتل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو اشارہ دیتے ہیں یا لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے قتل کے لیے حکم دیتا ہے تو جہنم کے 69 حصے اس کو دیے جائیں گے، یعنی جہنم میں 69 حصوں میں جتنا عذاب ہوتا ہے اسے ایک آدمی کو دیا جائے گا، اور ایک حصے کا عذاب قاتل کو دیا جائے گا جو کسی کے اشارے پہ مارا تھا۔ تو بتائیں چلا کہ قتل کرنے والے سے برا قتل کا حکم دینے والا ہے۔ قتل کا حکم دینے والا یہ نہ سمجھے میں بری ہوں، میں نے تو قتل نہیں کیا، تو نے تو ابھارا ہے، تو نے تو پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو جہنم کے 70 حصوں میں سے 69 حصوں کا عذاب اس کو دیا جائے گا جو قتل کا حکم دیتا ہے، اور ایک حصے کا عذاب قاتل کو دیا جائے گا۔ حاضرین، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے، ایک دروازہ، اور وہ دروازہ چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، آسمان کی چوڑائی جتنی ہے اتنا بڑا دروازہ، 7 دروازے ہیں ایسے جہنم کے۔ سرکار نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، صرف ایک دروازہ قاتل کے لیے ہے، وہی اس کو کافی ہے، یعنی ایک دروازے میں سے اسے بھیج دیا جائے گا، اور ایک دروازہ جتنا چوڑا ہے اتنی بڑی دوزخ صرف قاتل کو دی جائے گی، مارنے والے کو دی جائے گی۔ آج چولہے پہ رکھے ہوئے ایک برتن کو اپنے ہاتھ سے چھو نہ سکنے والا وہ قاتل کیا اتنے بڑے دوزخ کے عذاب کو بھگتنے کے لیے تیار ہے؟ غور کریں، قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام زمین اور آسمان والے ایک مومن کو مارنے کے لیے بھی مشترک ہو جائیں، یعنی زمین اور آسمان کی ساری مخلوق مل کر ایک مومن کو مارے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس مومن کو بچائے اور سب کو دوزخ میں ڈال دے۔ پتہ کیا چلا؟ ساری دنیا بھی مل کر کسی مومن کے قتل کرنے میں اتفاق کر لے تو اللہ تعالیٰ اس مومن سے ہی راضی ہے جو قتل ہو رہا ہے، اور ان سب سے ناراض ہے جو قاتل ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے قتل۔
عام طور پر کیا سمجھاتا ہے؟ ایک آدمی ایک طرف ہے، 10 آدمی دوسری طرف ہے، تو وہ 10 آدمی جو بات کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہی سچے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کسی مومن کو قتل کرنے میں زمین آسمان کی ساری مخلوق بھی مل جائے تو مجھے وہ پسند نہیں ہے، میں تو مومن کو پسند کروں گا جو قتل ہو رہا ہے، جس کا قتل ہو رہا ہے۔ حاضرین، احادیث پاک میں آپ کو زیادہ سناؤں گا، تشریحات زیادہ نہیں کروں گا، تاکہ پیارے آقا کی تعلیمات سے ہمارا دل منور ہو جائے اور یہ منحوس بلا سے ہم مسلمان محفوظ رہ سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی قتل کرنے والے کی مدد کرے، قتل کرنے والے کی مدد کرے، کیسی مدد کرے؟ آدھا جملہ، آدھا لفظ بھی کہہ کر، آدھا لفظ بھی کہہ کر اگر کوئی کسی قتل کرنے والے کی مدد کرے تو قیامت، وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر بن کے اللہ کے دربار میں آئے گا جو کسی قاتل کی مدد بھی کرتا ہے۔ کیسے مدد؟ یہ نہیں کہ خود حکم دے یا پیسہ خرچ کرے یا پھر اس کے ساتھ ہو جائیں یا اسے ہتھیار لا کے دے، اس مدد کی بات نہیں کی جا رہی۔ آدھا لفظ کہہ کر، مثال کے طور پر عربی میں اگر کہیں گے تو قاتل کا معنی ہے مار دے، تو قاتل میں سے صرف آ کہے اور مار دے میں سے صرف مار کہے یا پھر ماں کہے، اتنا لفظ بھی کوئی کہے مارنے والے سے، مدد کرے اتنے لفظ کے ساتھ بھی، تو وہ بھی اللہ کے دربار میں مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اللہ کے دربار میں آئے گا، گویا کہ وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا، جس کو آج لوگوں نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ ہر چھوٹی بات پر لڑائی، ہر چھوٹی بات پر جھگڑا، ہر چھوٹی بات پر قتل، مذاق بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ جناب زندگی ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنی چاہیے، اور جو دوسروں کی زندگی چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کی زندگی چھین لے گا، یاد رکھیے۔ ہم کسی کو تکلیف دے کر چین کی زندگی نہیں گزار سکتے، کسی کو گالی دے کر خود راحت سے نہیں رہ سکتے۔ جو بوو گے وہ کاٹو گے۔ بیج اگر آپ نے آم کا بویا تھا تو آم نکلے گا، درخت آم کا نکلے گا۔ آپ نے زہر ڈالا تھا تو شکر نہیں ملے گی، زہر ہی ملے گا۔ تو ہم نے جو کیا تھا وہی ہم کو ملنے والا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے قتل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ اس وقت تک اپنے دین کی کشادگی میں، یعنی دین بہت زیادہ کشادہ ہے، یہاں سے وہاں تک، مشرق سے مغرب تک چل سکتا ہے مسلمان، جہاں چاہے رہے، جیسا چاہے رہے، دین کے حدود میں۔ دین چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مومن بندہ فی فسحۃ من دینہ، دین کی کشادگی میں ہے، ما لم یصب دما حراما، جب تک کہ کسی خون کا قاتل نہ ہو جائے۔ اگر قاتل ہو گیا تو پھر اس کے لیے دین بھی تنگ ہو جائے گا، دنیا بھی تنگ ہوگی، آخرت بھی تنگ ہوگی، قبر بھی تنگ ہوگی، مگر دین بھی تنگ ہوگا۔ جیسے بادل کا سایہ بڑا کشادہ ہوتا ہے، ایسے ہی دین کا سایہ ہمارے سر پر ہمارے لیے راحت کا سبب ہے۔ جب دین تنگ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہیں سانس نہیں لے سکتے۔ تو جب تک کہ کسی کے قتل میں شریک نہ ہو یا کسی کو تکلیف نہ دے، اس وقت تک مومن کا دین کشادہ ہے۔ اگر کسی کو اذیت دے، قاتل بن جائے تو پھر دین بھی اس کا تنگ ہو جاتا ہے۔ حاضرین، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ طویل حدیث پاک ہے، کہ جب تک تمہارے دل میں کوئی اچھی بات، خوف والی بات سن کے دل میں ڈر ہو، اچھی بات سن کے دل میں شوق ہو کہ اچھی بات کریں تو میں عمل کر لوں گا، بری بات سنیں تو ڈر کے دور رہوں گا، یہ کیفیت جب تک ہے تو سمجھ لو دل میں ایمان ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے دل میں یہ کیفیت ہے، عمل کریں نہ کریں اور بات ہے، مگر سننے کے بعد دل تو کہتا ہے کہ بھائی اچھا ذکر ہے، کر لیں گے، نماز بڑی اچھی ہے، پڑھ لیں گے، دل تو کہتا ہے کامیاب ہے، ایمان ہے۔ لیکن ایسی کیفیت والا مومن جب کسی کا قتل کرتا ہے یا کسی کے قتل میں شریک بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل الٹا کر دیتا ہے،
الٹا کر دیتا ہے، نہ اسے نصیحت کارگر بنا سکتی ہے، نصیحت کام دے سکتی ہے، نہ ہی خوف اس کے دل میں آ سکتا ہے۔ پھر وہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر ایک نیکی اس کے لیے بری اور ہر برائی اس کے لیے اچھائی ہو جاتی ہے، معاذ اللہ۔ تو قتل کتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حاضرین، اور ایک حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والی امتوں میں ایک بڑے شخص تھے، بڑے اچھے تھے، ان کے بدن پہ ایک آبلہ آ گیا، زخم ہو گیا، زخم پر آبلہ آیا تو وہ بڑا تکلیف دے رہا تھا، بھر جا رہا تھا، ہر وقت تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اس آبلے کو جو بدن پہ کسی بھی حصے پر تھا اسے پھوڑ دی۔ پھوڑنے میں تیر کی جو نوک تھی، جو لوہے کی ہوتی ہے، وہ زخم کو لگ گئی۔ اس کے نتیجے میں خون بہتا رہا، خون رک نہیں پایا اور اتنا بہا کہ اسی زخم کے خون بہنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ انہوں نے کسی کو مارا نہیں، خود کو مارنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، مگر تدبیر ایسی کی کہ جو آبلہ یا پھوڑا زخم جسم پر تھا اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اس بندے کے بارے میں؟ رب نے فرمایا، پیارے آقا فرماتے ہیں، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، عبدی بادرنی بنفسہ، یہ میرا بندہ ہے مگر میرے پاس آنے میں بڑی جلدی کی۔ میں نے تو وقت مقرر نہیں کیا تھا، میرے پاس آنے میں بڑی جلدی کی۔ حرمت علیہ الجنہ، اس کے اس گناہ کی وجہ سے میں نے اس پر جنت حرام کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ خود کو مارنے کا ارادہ بھی نہیں تھا تو جنت حرام۔ جو جان بوجھ کر کسی کو مارے تو پھر اس کے لیے تو دوزخ واجب ہے۔ اتنے بڑے گناہ کو لوگوں نے اتنا آسان سمجھ رکھا، اپنی ساری جمع مردی کمزوروں پر دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ پہلوان ہیں، ایکسرسائز کیے ہوئے، قوت رکھتے ہیں، طاقت ہے، تو بھائی کمزوروں کی مدد کرو، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ جن کے ہاتھ نہیں ان کے ہاتھ بن جاؤ، جن کے پاؤں نہیں ان کے پاؤں بن جاؤ، جن کے ماں باپ نہیں ان کو سایہ دو، جن کی اولاد نہیں ان کے بیٹے بن جاؤ۔ دنیا بھی سمجھے گی بڑے پہلوان ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اور حاضرین، یہاں تک تو قاتل کی سزا کے بارے میں، اب یہ بھی چل رہا ہے، لوگ خود کو مار رہے ہیں، خودکشی۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس دو حدیث پاک میں عرض کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو آدمی جس چیز سے اپنے کو مارتا ہے، قیامت تک اور قیامت کے دن بھی اسے ویسی ہی سزا دی جائے گی۔ اس کی تفصیل دوسری حدیث پاک میں آتی ہے، اگر کسی نے دھاردار چیز سے اپنے آپ کو مار دیا، یعنی چاقو، چھری وغیرہ سے گلا کاٹ لیا، تلوار سے گلا کاٹ لیا یا کچھ کاٹ لیا، تو قیامت تک اور قیامت کے دن بھی اسے اس کے ہاتھ میں وہ دھاردار چیز چاقو چھری دی جائے گی، وہ بار بار اپنے کو کاٹتا رہے گا۔ یعنی خودکشی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں ایک مرتبہ مر جاؤں گا، تجھے تو ہمیشہ کے لیے مرتے رہنا ہے، زندگی دی جائے گی مرتے رہنا ہے، زندگی دی جائے گی مرتے رہنا ہے۔ مرنے کے وقت میں جو عذاب اور جو تکلیف تو نے اٹھائی تھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ خودکشی کی اتنی بڑی سزا ہے، اور کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا تھا، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اسے ویسی ہی سزا دی جائے گی۔ دوزخ میں بھی پہاڑ سے خود کو گراتا رہے گا، مرتا رہے گا، گراتا رہے گا، مرتا رہے گا، وہ عذاب، وہ تکلیف اسے بار بار دی جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ خودکشی کی اتنی بڑی سزا ہے۔ گلا گھونٹ کر لوگ مارتے ہیں تو اس کی بھی یہی سزا ہے، یہ خودکشی کی۔ حاضرین، اب اس کے بعد ایک مومن یا انسان کو مارنا تو بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، مکڑی کو مت مارو، ایک جاندار چھوٹا سا کیڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مکڑی کو مت مارو۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے مکڑی کو بدلہ جزا عطا فرمائے، دعا فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم جب غار میں تھے تو اس نے اپنا جالا بن دیا تھا، اس کی وجہ سے مکڑی کے لیے دعا حضور نے فرمائی، اور فرمایا وہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اسے مت مارو۔ ایسے ہی ٹڈی کو مت مارو، کیونکہ وہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا
کہ چونٹی کو مت مارو، شہد کی مکھی کو نہ مارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے چونٹی کاٹ لیتی، تو چونٹی کے کاٹنے سے آج تک کوئی مرا تو نہیں، نہ کسی کو زخم ہو گیا جس کی وجہ سے بیماری بڑھ گئی۔ تھوڑی سی تکلیف ہے، برداشت کر لیجئے، مگر سرکار فرماتے ہیں کیونکہ یہ ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے جانور نہیں ہیں۔ چونٹی کو مت مارو اور شہد کی مکھی کو مت مارو، اگرچہ کہ شہد کی مکھی کاٹتی ہے، مگر کب آپ اس کے چٹھے میں ہاتھ ڈالیں گے تو کاٹتی ہے، چھیڑیں گے تو برابر نہیں چھوڑے گی، ورنہ وہ اپنے کام پہ رہے گی۔ تو اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا مینڈک کو مت مارو، کیونکہ وہ جو پکارتا ہے وہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کہتا ہے مینڈک، اسی لیے اسے مت مارو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیوان کو، جانوروں کو، ذی روح کو مارنے سے منع فرما رہے ہیں، اور یہ کیسا آدمی ہے، کیسا انسان ہے کہ انسان کو مارتا ہے۔ حاضرین، اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں طاقت اس لیے نہیں دی ہے کہ کسی پہ ہاتھ اٹھاؤ، طاقت اس لیے دی ہے تاکہ گرنے والے کو سنبھالو، ڈوبنے والے کو بچاؤ، پریشان حال لوگوں کو سہارا دو، کمزوروں کا بوجھ اٹھاؤ، اس لیے رب نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک چڑیا اللہ کے دربار میں آئے گی، حدیث پاک ہے، کنز العمال وغیرہ بہت ساری اور روایتوں میں بھی موجود ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ایک چڑیا اللہ کے دربار میں آئے گی، اتنا پکارے گی کہ اس کی پکار کی شور سے میدان محشر میں انسانوں کی آواز تھم جائے گی، سناٹا چھا جائے گا میدان محشر میں۔ آخر وہ چڑیا کو کیا ہوا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا تکلیف ہے تجھے؟ عرض کرتی ہے پروردگار یہ تیرا بندہ جس نے اسے مارا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ ناحق مجھے مارا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ناحق کا مطلب کیا لینا چاہتی ہے؟ تو چڑیا ہے، کہیں نظر آئے گی؟ چڑیا اگر دکھے گی تو کوئی مارے گا اور ذبح کرے گا یا کھائے گا، تلے گا، بھنے گا، جو بھی کرے گا، جائز ہے اسلام میں تو کر سکتا ہے۔ تو ناحق کا مطلب کیا ہے؟ تو پیارے وہ چڑیا عرض کرتی ہے اے میرے پروردگار اگر یہ مجھے مار کر کھا لیتا تو میں اس سے راضی ہو جاتی، کیونکہ تو نے مجھے پیدا اس لیے کیا ہے، لیکن اس نے میرا شکار کیا، نشانہ بازی آزمائی اور مجھے یوں ہی چھوڑ دیا، میں تڑپتے مر گئی۔ نہ اس نے مجھے استعمال کیا، نہ ہی اس کے کسی حیوان جانور کو کھلایا، بیکار کی پڑی رہی اور میری روح نکل گئی۔ تو ایک چڑیا کو بھی ناحق مانا جاتا ہے، اتنا شور قیامت کے دن منائے گی کہ انسانوں کی آواز پر سناٹا چھا جائے گا اور اس کی آواز گونجتی رہے گی، وہ اپنا انصاف طلب کرے گی اللہ کے دربار میں۔ پھر انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے، حق کے ساتھ بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناحق تو بڑی بات ہے، کسی انسان کو کسی کو مارنے کی حق کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بادشاہ وقت کو اجازت ہے، بادشاہ وقت کو اجازت ہے، اگر کسی کا جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ اسے قتل کر سکتا ہے، اگر وہ مجرم ہو، اس کے حدود ہیں اور اصول ہیں، وہ سب بتائے گئے ہیں، مگر کسی عام انسان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو حاضرین، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا، قاتل بننا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دین اسلام تو ایک چڑیا کو ناحق کے مارنے سے منع فرماتا ہے، ایک چونٹی اور شہد کی مکھی کو مارنے سے منع فرماتا ہے۔ پھر یہ اسلام کے ماننے والے کیسے کسی انسان کا گلا کاٹ سکتے ہیں، کیسے کسی انسان کا ہاتھ توڑ سکتے ہیں، کیسے کسی انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ اور پھر یہ تکلیف دینے والا انسان ہے، یہ بات تو نہیں سمجھ میں آتی، کسی انسان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی کو سمجھ میں آتی ہوگی مگر انسان کو تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ انسان کو تکلیف دینے والا بھی انسان ہو سکتا ہے، چاہے کہ وہ مسلمان ہو۔ وہ تو بڑی بات ہے کہ وہ مسلمان ہو، مگر انسان بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال حاضرین، ہمیں دین اسلام کی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید، احادیث شریفہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی افسانہ گوئی، نیوز چینلز وغیرہ چھوڑ دیں، اللہ رسول کا کلام پڑھیں، بزرگوں کے واقعات پڑھیں، صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھیں، دل میں صفائی ہوگی، مہربانی پیدا ہوگی، دل نرم ہوگا، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہی دل کامیاب ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، احادیث پاک ہم نے جو کچھ سنی پیارے آقا کے اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، تمام مسلمانوں کو ہر بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ سے بچائے رکھے، اس کی دامن رحمت میں ہمیں سایہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔